کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اور ریگستان میں تو آپ کو پتا ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے، وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے، اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا، اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے۔ وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و حواس میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہا ہے، ہاں یہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے مان تو لیا، یہ کفر کروایا انہوں نے، پہلی یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے، یہی تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبع سنت ہے، اشرف تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے۔ چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں، اور من شدت الفرح میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے، ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی، انہوں نے کہا بیٹا پڑھ، اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے۔ چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی، جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی۔ بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں، ان کو کہا کریں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا۔ یزیدی نے انہوں نے کہنا تسی کو ساڈے نال وہی ہوئے جو یزید نال ہونا ہے، تانوں یہ جنتی لگتا ہے نا، اسی کہنے ساڈا اشر حسین نال ہوئے علیہ السلام، آمین، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے۔ تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، وہ من شدت الفرح، وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے۔ اگرچہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے۔